السلام علیکم، میں ہوں سائمہ شہزاد۔ تعلیم صرف کتاب پڑھنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل شراکت داری کا نام ہے جس میں اساتذہ اور والدین دونوں شامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اسکول انتظامیہ بہت کوشش کے باوجود بھی کچھ والدین کو مطمئن نہیں کر پاتے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جبکہ والدین مطمئن نہ ہو پا رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں اسکول انتظامیہ اور اساتذہ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر یورو کڈز انٹرنیشنل اسکول سسٹم ڈاکٹر حسن محمد صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سر بتائیں ایسے والدین کو ہم کیسے مطمئن کریں جو کسی صورت بھی مطمئن نہیں ہو پاتے۔ جی دیکھیں میڈم جی، مسئلہ اس چیز کا ہے کہ کچھ لوگ مطمئن نہیں ہو پاتے، اور یہ اسکول میں نہیں ہے، معاشرے میں ہر جگہ۔ مطلب آپ روڈ پہ جائیں تو بعض لوگ وہ ہاتھ باہر نکالا ہے یا سری باہر نکالا ہے، آپ ادھر جائیں۔ مطلب اسکول میں اس طرح کے 5 سے 10% پیرنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ مطمئن نہیں کر پاتے، لیکن اب مسئلہ اس چیز کا ہے کہ آخر ان کو اسکول ڈیل تو کرے گا نا کسی طرح۔ تو اب ڈیل کیسے کریں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب پیرنٹس آئیں، اس طرح کے پیرنٹس آپ کے پاس آئیں، تو آپ ایک اچھے لسنر بن جائیں۔ مطلب تھوڑی دیر کے لیے آپ انہیں ان کی بات پوری کرنے دیں، پوری بھڑاس نکال لینے دیں، جو ان کے دل میں غصہ ہے، جذبات۔ اصل میں کچھ ماں باپ خود نہ، اب انکمپلیٹ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں الجھے ہوئے ہیں پرفیکشن ڈھونڈنے کے چکر میں۔ حالانکہ پرفیکٹ ہونا میرے خیال سے تو بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو لگنے لگے کہ اب مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، اسکول میں بھی کچھ کمیاں ہوتی ہیں، بچے میں بھی ہو سکتی ہیں، انوائرمنٹ میں ہو سکتی ہیں، ٹیچر بھی انسان ہے، اس سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جب پیرنٹس آئیں، پہلے تو آپ نے ان کی بات تسلی سے سننی ہے۔ اچھا، اس سے بھی اچھی بات یہ ہے، اسے تھوڑا اور شروعات میں جائیں، وہاں پہ موجود پرنسپل جو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں یا پرنسپل صاحبہ بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ان پیرنٹس کو دیکھتے ہی ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اب شکایتوں کی ایک بڑی لمبی لسٹ جو ہے نا وہ میرے سامنے کھول لی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر کے وہ بھی اپنا موڈ تھوڑا غصے والا کر لیتی ہیں کہ ان کے تو شکایتیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ اب یہ جو کام ہے یہ اسکول کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر ایک ادارہ چلا رہے ہیں تو آپ کو پبلک ڈیلنگ پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا، بہت زیادہ اسکل کو سیکھنا ہوگا۔ یہ بڑی اہم اسکل ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ سے ملنے 500 لوگ آتے ہیں تو ان سب کا مائنڈ سیٹ آپ سے میچ کر جائے، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے ان کی پوری بات بہت تسلی سے سننی ہے۔ یعنی اس لیے نہیں کہ میں جلدی جلدی جواب دوں، اس لیے کہ سمجھوں کہ یہ بندہ آخر چاہتا کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو بچے میں کون سی کمی محسوس ہوتی ہے، یا اسکول میں کون سی کمی محسوس ہوتی ہے، ٹیچر میں کون سی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو جب آپ ان کی پوری بات سن لیں گے تو میرے حساب سے ان کا 70-80%، 70-80% جو غصہ ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنی بات کریں، اور وہ بات آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ وہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوتے نا۔ یہ ہم ان 5% پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں جی جی، جو اپنی بات کے پکے ہیں کہ بس جو ہم نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان کو بہت زیادہ جو ہے ان پہ یہ اسٹرگل نہیں کرنی کہ وہ آپ کی پوری بات کو سمجھ جائیں، بلکہ وہ جو شکایت لے کر آئے ہیں بس اسی شکایت پہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جی یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، ہماری ایس او پیز یہ ہیں، اس کے حساب سے اس کا یہ سلوشن ہے۔ تو مل جل کے ہم اس پہ جو ہے نا وہ کچھ آپ تھوڑا سا ہماری بات کو سمجھیں، کچھ ہم آپ کی بات کو سمجھتے ہیں، تو اس کے حل کی طرف اس طرح جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ بات ہو جائے، اور اگر تو پیرنٹس چلے جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بعض پیرنٹس جو اس طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو آپ سے اینگری موڈ میں رہنا، جنہوں نے وہ آتے بھی سارے کام نپٹا کے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو وہ اپنے سارے کام کر کے آتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک تو آپ نے یہ چیز رکھنی ہے کہ آپ نے ان سے ہمیشہ 1-to-1 میٹنگ کرنی، ٹھیک ہے۔ اب پیرنٹس کے لیے ایسا لفظ تو میں یوز نہیں کر سکتا، لیکن کوئی بھی چیز ہے، کوئی فروٹ ہی ہے، خراب سیب زیادہ اچھے سیبوں میں رکھیں اس کو بھی خراب۔ تو جو پیرنٹس مطمئن نہیں ہے وہ جب اپنی دلیل دیں گے تو میں بھی آپ کا کوئی مطمئن پیرنٹس بھی جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو، تو آپ نے ایز اے پرنسپل جو بھی بندہ جہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، یا مینجمنٹ کا جو بھی بندہ ریسیپشنسٹ ہے یا جس نے اس بندے کو ڈیل کرنا ہے، وہ ان کو 1-to-1 ڈیل کرے، کبھی بھی ان کو دوسرے پیرنٹس کے سامنے ڈیل نہیں کرنا ہے۔
اب ایک اور بڑی ضروری بات ہے جس کو اسکول اگنور کر دیتے ہیں یا ان کو لگتا ہے یہ تو نارمل سی بات ہے یا ہمیں پتہ ہے. بات پرنسپل کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہے کہ جی یہ بچے کے والدین جو ہے نا مطمئن نہیں ہو سکتے ہم سے. لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ لائن جی دکھائیں ڈاٹا آپ نے کہاں لکھا ہوا ہے تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. لکھا تو کہیں بھی نہیں ہوا بھائی, آپ ٹیچر ہیں, پرنسپل ہیں, مینجمنٹ کے بندے ہیں, آپ کے پاس ریٹن چیزیں ہونی چاہیے, وربلی نہیں ہونی چاہیے. اب ایک پیرنٹس ہیں وہ آپ کو مہینے میں 3 دفعہ شکایت کرنے آئے, آپ ان کی شکایتیں لکھ لیں, جو بھی سلوشن ہوتا ہے. جب وہ نیکسٹ منتھ میں آتے ہیں تو آپ وہ پیج سامنے رکھیں اور ان سے بات کریں کہ بھائی یہ شکایت آپ نے کی تھی. فار ایگزامپل میں کسی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک پیرنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرے بچے کو لاسٹ سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے, اس کو فرسٹ پہ نہیں بٹھایا جاتا. آپ کو تو فرق نہیں پڑتا, اگلا بچہ بھی آپ کا ہے, پیچھے اسکول والے تو سب بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں. چلیں جی اب ایک مسئلہ ہے تو انہیں کہیں جی ٹھیک ہے, میں اب ظاہر ہے سب بچوں کا حق ہے, چونکہ 20 اسٹوڈنٹ ہیں لہٰذا 20 دنوں میں ایک دن آپ کا بچہ فرنٹ پہ بیٹھے. اگر 20 دنوں میں ایک دن بھی نہیں بیٹھتا تو آپ یہ شکایت لے کے دوبارہ میرے پاس آئیں گے. لیکن اگر باقی 20 دنوں میں باقی 19 بچے بھی میرے پاس جہاں 20 بچے ہیں ایک کلاس میں, تو 20 کے 20 میرے لیے میری اولاد ہے. ٹھیک ہے, ایز اے ٹیچر, ایز اے پرنسپل. تو آپ کا بچہ جتنے نمبر پہ آ رہا ہے اتنے نمبر پہ وہ فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو بینچ ہے یا جو چیئر ہے, جو بھی سیٹنگ پلیس ہے, وہاں پہ وہ بیٹھے گا. اب یہ چیز آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لی, اب وہ جب 20 دن بعد آئے گا وہ آپ سے دوبارہ وہی شکایت کرے گا, کیونکہ انہوں نے آپ سے سال بھر نہیں, اگر ان کا بچہ آپ کے پاس 10 سال بھی پڑھتا ہے تو انہوں نے وہی گھما کے وہی کمپلینٹس لے کے آنی ہوتی ہیں. اتنی شکایتیں ہوتی ہیں, 2 3 4. ٹھیک ہے, تو آپ جب وہ چیزیں ریٹن اس کے سامنے پیرنٹس کے رکھیں گے, ان کے کہ سر یہ دیکھیں اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے, اب اگلی بات بتائیں, تو 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر آپ کا یہ جو ایک کیس تو نہیں کہنا چاہیے, یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کا ریزالو ہو جائے گا. کہ پرنسپل بھی یہ کرتا ہے کہ اس کو وہ وربلی سمجھاتا ہے, بھیج دیتا ہے, اب وہی بندہ اگلی دفعہ انہی باتوں کے ساتھ 1 2 باتیں جوڑ کے اور آ جاتا ہے. وہ مسائل کبھی بھی حل کی طرف جاتے ہی نہیں. ہمارے پرنسپل صاحبان جو ہوتے ہیں یا مینجمنٹ جو ہوتی ہے, انہیں چاہیے کہ وہ شکایت رجسٹر رکھیں, یا جو بھی ان کا طریقہ ہے, مینول ہے, یا جو بھی ان کا طریقہ ہے, مطلب اس کے اوپر ان کی شکایت درج ہو, اور جو ان سے بات کرنے کے بعد حل کیا گیا ہے وہ حل بھی درج ہو, ان سے جو کمٹمنٹ کی گئی ہے وہ بھی درج ہو. دیکھیں ہر انسان شکر گزار نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ ہیں اللہ نے اتنا عطا کیا ہے کہ بندہ ان کی طرف دیکھتا ہے تو اچھا بھلا بندہ بھی کسی ٹائم سوچتا ہے کہ یا اللہ اتنا عطا کر دیا ہے تو ہمیں بھی کچھ دے دیتا ہے. مطلب اللہ معاف کرے, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اتنا اللہ عطا کرتا ہے, اتنا عطا کرتا ہے. اور وہ لوگ بغیر نام لیے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں ایک ایسے میاں بیوی کو جانتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں کی. اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت عطا کرے. اور میں کبھی کبھار انہیں کہوں کہ یار آپ دیکھیں اچھی ڈریسنگ کیا کریں, وہ اچھے مطلب کپڑے پہنیں, گاڑی رکھیں, آپ کو اللہ نے بڑا کچھ عطا کیا ہے, چھوڑو یار مقدر ہی ماڑے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 50 کھرب بھی دے دے, ان کو نہیں, بہت سی دنیا ہے, میں بھی شامل ہوں گے. 50 کھرب آ کے بائی ایسے کسی بندے کے تھرو یا جو بھی اللہ جس طریقے سے عطا کرنا چاہے, یہ 50 کھرب روپے, اور آپ اب ٹھیک ٹھاک ہے. ہو سکتا ہے وہ اگلے دن بندہ پھر چنکی رکشے پہ جا رہا ہو. نفسیات ہے. اب وہ جو پیرنٹس جن کی کمپلینٹس ختم نہیں ہوتی ہیں پورا سال, وہ ان کی سائیکی کا مسئلہ ہے. آپ ان کو صرف شکایات کے طور پہ نہ دیکھیں. اب وہ شکایات دور ہی ایسے ہوں گی کہ آپ کے پاس ریٹن ہو, آپ کی ان سے جو کمٹمنٹ ہو وہ بھی ریٹن ہو, اور آپ ان کو یہ دکھائیں کہ جی یہ میری آپ کی بات ہوئی ہے, لہٰذا اب اس پہ آپ شکایت نہیں کر سکتے, آپ اگلی شکایت لے کے. تو پھر دیکھتے ہیں کتنی شکایتیں لاتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب وہ شکایتیں اپنی لے کر آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ یہ تو لسٹ آ جاتی ہے ہمارے سامنے ہماری شکایتوں کی. لیکن سر پھر بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس رائٹ پہ بھی ہوتے ہیں, وہ اپنا کوئی جنرل ایشو ہی دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں سم ٹائم. جو رائٹ پہ ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے اگر کوئی بندہ ادارہ چلا رہا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے بالکل ہم سے غلطی ہوئی ہے. میرے خیال میں جو اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے فوری وہ ان سے معذرت کرتی ہے, اور اس چیز کو وہ آئندہ کے لیے فائنل کرتی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو سر کیا ایسے نہیں لگتا, ویسے جو ہے وہ تعلیمی نفسیات تو یہ کہتی ہے کہ جو والدین زیادہ شکایات کرتے ہیں, جو مطلب وہ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے, تو کیا یہ بات ہے کہ واقعی میں
والدین زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں جو بار بار باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں یا بار بار پوچھتے ہیں؟ کچھ نا لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اسی دفعہ پڑھتے ہیں تو فرض تو جو تھا وہ ایک دفعہ ہی ادا مانا جائے گا. اگر ایک پیرنٹس ایک ہی بات کو 50 دفعہ آپ سے آگے کہتا ہے تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں ہے. مطلب وہ بندہ مطمئن نہیں ہو رہا. ہم یہاں پہ ان 95% لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا جن کو ڈیل کر لیا جاتا ہے. ہم صرف ان 5% لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو مطمئن ہی نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے, ان کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کے پاس ویسے تو ریٹرن ہونے کے باوجود بھی وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے. وہ ان کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی سزا ملی ہوتی ہے کہ آپ ان کی جتنی مرضی وہ خدمت کر پھر لیں. انسان آپ کو پتہ ہے کہ کسی حال میں بھی مطمئن لیکن نہیں ایز اے ہوتا. اسکول ہم کہہ نہیں سکتے نا. ایز اے اسکول ہم صرف ریکویسٹ کریں گے, اچھے طریقے سے سمجھائیں گے اور جو مطلب ان کی کمپلین ہوگی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بعض چیزیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہیں, لیکن سننا تو پڑتا ہے نا. بالکل. اور اگر تو آپ کی ایگزیکٹو سیٹ پہ کوئی ایسا پرسن بیٹھا ہے جس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے تو پھر وہ بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی اپنی کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے وہ متوازن طریقے سے حل کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی سولوشن نکال سکتا ہے. لیکن سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سننا ہے, بولنا نہیں ہے. سب سے پہلے سنیں, پھر اس پہ غور و فکر کریں کہ آیا جو بندہ آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, اس کی بات کو سنیں. اور موسٹلی 90% آپ کا پرابلم وہیں پہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے جب آپ کسی کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں, بڑے دھیان سے اس کی بات کو فوکس ہو کے سنتے ہیں. ایسے نہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ وہ ہر دفعہ بھی شکایت کرے تو آپ ایسے ہی اس کی شکایت کو اتنے ہی غور سے سنیں جس طرح سے کہ وہ پہلی بار کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے 90% پرابلم اس بندے کا وہیں پہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا بھی سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کی بات کو ویلیو دی گئی, آپ کی بات کو سنا گیا. پھر اس کے بعد فردر جو 10% رہ جاتا ہے وہ آپ سولوشن کی صورت میں کر لیتے ہیں.